دیکھو انوار رمضان، ہر سو انوار رمضان، انوار رمضان ہے ہر سو انوار رمضان، انوار رمضان ہے ہر سو انوار رمضان، انوار رمضان، انوار رمضان ہے ہر سو انوار رمضان، انوار رمضان ہے ہر سو انوار رمضان۔ اسی کے نام سے آغاز ہے اس شاہنامے کا، ہمیشہ جس کے در پہ سر جھکا رہتا ہے خامے کا، وہ جس نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، کشکش کی صدائے ہا ہو ہو سے بھر دیا عالم، اسی کی حکمرانی سے نظام آسمانی ہے، اسی کی باغبانی سے بہار جاویدانی ہے، اسی کے نور سے پر نور ہے شمس و قمر تارے، وہی ثابت ہے جس کے گرد گھومتے ہیں یہ سیارے، بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، محمد مصطفیٰ کے نام پر شائدہ کیا جس نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اس مولا کریم تبارک تعالیٰ کی پاک ہستی کے نام سے جو اپنی قدرت سے اس کائنات کے سنگ سنگ ہمارے دل کی دھڑکنوں کو بخوبی چلا رہا ہے۔ اس مولا کریم تبارک تعالیٰ کے پاک ذکر کے بعد تمام تر دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں عمران شہریار کا محبت اور خلوص بھرا آداب و السلام علیکم۔ بزم سحر کی 21ویں نشست کے ساتھ میں ہوں عمران شہریار۔ 21 رمضان المبارک، یوم علی کرم اللہ الوجہ الکریم، فلک عرش بری چرخ کہن معراج و ادنا، فلک عرش بری چرخ کہن معراج و ادنا، یہ میرے ادراک کا قد ہے علی اس سے بھی آگے، منصف قاضی جنگجو محدث و عارف، یہ ہمارے ذہن کی حد ہے علی اس سے بھی آگے۔ علی تاریخ اسلام کی وہ شخصیت، وہ ہستی جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ علی تمہیں مجھ سے وہ نسبت ہے جو موسیٰ کو ہارون سے تھی، جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوگا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ، من کنتم مولا ہوں فہذا علی مولا۔ اور پھر کہا کہ اس روئے زمین پر دو بدبخت ترین لوگ ہوں گے، ایک وہ جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا قتل کیا، اور دوسرا وہ جو علی تمہاری داڑھی کو خون میں رنگے گا۔ آج 21 رمضان المبارک مولا کائنات خالق کائنات سے جا ملے ہیں، اور 19 رمضان المبارک کی شب نماز فجر کے دوران مسجد کوفہ میں جو دہشت گردی کی واردات ہوئی، جس میں ابن ملجم ملعون نے زہر آلود خنجر سے مولا علی کرم اللہ الوجہ الکریم کو ضرب لگائی، تو ضرب چونکہ بہت قاری تھی، زہر بھی جو ہے بہت شدید تھا اور زخم بھی بہت گہرا تھا، جس کی تاب نہ لاتے ہوئے آج مولا کائنات اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اور کوشش کریں گے کہ آج مولا کائنات امیر المومنین علی المرتضیٰ کی سیرت میں کچھ گفتگو ہو، اور شہادت علی المرتضیٰ ہمیں کیا پیغام دیتی ہے، تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالی جائے۔ ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں، آج گفتگو ہوگی اہل البیت پہ، آج گفتگو ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نائب پہ، اس شخصیت پہ جن کو کہا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، وہ شخصیت کہ جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جس نے علی کو دوست رکھا اس نے مجھے دوست رکھا، جس نے علی سے دشمنی کی گویا اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ آئیے بڑھتے ہیں پروگرام کی جانب، اور پروگرام کا آغاز کریں گے خوبصورت آواز سے۔ شفاعت حسین قادری ہمارے ساتھ موجود ہیں، کلام پیش کیجیے۔ میں بندۂ عاصی خطا کار ہوں مولا مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا مولا، میں بندۂ عاصی ہوں، وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے، وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے، تیرا فقط تیرا پرستار ہوں مولا مولا، میں
کھول دے مجھ پر جن سے میں گزر جاؤں کیا کہنے کیا کہنے وہ در کھول دے مجھ پر خود اپنے ہی راستے کی میں دیوار ہوں مولا مولا میں بندۂ عاصی ہوں باہر کے اجالے مجھے کیا واہ 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 راہ سجائے سبحان اللہ سبحان اللہ باہر کے اجالے مجھے کیا راہ سجائے واہ واہ کے اندھیروں میں گرفتار ہوں مولا مولا میں بندۂ عاصی ہوں خطا کار ہوں مولا مولا لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا مولا میں بندۂ عاصی ہوں کیا کہنے ہیں ماشاء اللہ بھائی سبحان اللہ جیتے رہیے سلامت رہیے بہت خوبصورت انداز میں بہت خوبصورت مناجات رب کی بارگاہ میں پیش ہوئیں اور ہمارے ساتھ دیگر مہمان بھی موجود ہیں سید ذیشان کاظمی جو کہ سوشل ورکر ہیں خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں السلام علیکم اور ساتھ ہی ساتھ شاعر اہل بیت جناب سید کمال امروہی نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم بزم میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو آج چونکہ دن ہمارا جو ہے وہ منسوب ہے بلکہ ہمارا کیا پوری کائنات کا دن منسوب ہے مولا علی سے اور چونکہ ان کی شہادت کا دن ہے اور چونکہ غم کی فضا ہے ہر طرف اور ہر آنکھ اشکبار ہے ہر چہرہ افسردہ ہے لیکن ساتھ ساتھ کیا کریں کہ لیلۃ القدر کی 5 تاکراتوں میں سے ایک اہم ترین تاکرات آج 21ویں شب بھی ہے اور بہت سارے لوگوں نے اعتکاف اختیار کیا ہے تو اللہ پاک ان کا اعتکاف قبول فرمائے اور لیلۃ القدر کی تلاش لیلۃ المبارکہ کی تلاش میں مصروف عمل ہوتے ہیں اور جتنے بھی لوگ متکفین ہوئے پوری دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ سب کو لیلۃ المبارکہ نصیب فرمائے تو سیرت مولا علی کرم اللہ الوجہ الکریم پہ گفتگو کریں گے سید ذیشان کاظمی صاحب یہ بتائیے کہ یوم علی ہے یوم علی کو کیا ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے ایک مومن کی یوم علی کے روز ایک تو روزہ لوگ نہ چھوڑیں سب سے پہلی بات روزہ تو ویسے بھی نہ چھوڑیں روزہ تو فرض ویسے فرض ہے لوگ اصل میں ان چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں کہ جلوس میں جا رہے ہیں یا ایکٹیویٹیز اپنی دوسری رکھ رہے ہیں ماتمداری کر رہے ہیں سب کریں غم ہے بہت بڑا غم ہے اور اس پورے اسلام کے لیے ایک یہ بہت بڑا ثانیہ ہے اور میں اگر یہ کہوں کہ تاریخ کی سب سے بڑی دہشت گردی بالکل اس تاریخ کی سب سے بڑی دہشت گردی ہے تو ہم یوم علی کے روز جو ہے تمام عالم اسلام کو تعزیت پیش کرتے ہیں اور پوری دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آقا کا فرمان ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ انا مدینۃ العلم و علی بابوہا اگر آپ نے علم حاصل کرنا ہے تو پہلے در علی پہ آنا ہوگا بالکل تو جب در علی پہ آئیں گے تو در آقا پہ آئیں گے تو در آقا کے ذریعے اللہ سے رجوع اور در علی واحد در ہے واحد جس نے سلونی کا دعویٰ کیا ہے سلونی کا دعویٰ کیا بے شک تو ان چیزوں کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور یوم علی کا دن ہے بہت بڑا دن ہے تو اس کو ہم جتنی اپنی سادگی سے منائیں وہ زیادہ بہتر ہے صحیح اچھا چونکہ ہمارے ساتھ جو ہے سید کمال امروہی صاحب بھی موجود ہیں اور شاعر اہل بیت بھی ہیں تو آج یقیناً مولا علی کی شان کے اندر جو ہے فضائل بھی ہوں گے اور مصائب بھی ہوں گے یقیناً جی عطا کیجیے لے لیجیے مائک لے لیجیے ترنم میں جی عطا کیجیے علی کا عشق ضروری ہے زندگی کے لیے علی کا عشق
ضروری ہے زندگی کے لیے، یہی تو عشق ہے ذہنوں کی روشنی کے لیے، جہاں میں نعرہ حیدر ہی ہم کو کافی ہے، علی کے چاہنے والوں کی رہبری کے لیے، نبی کی آل سے روشن ہے زندگی اپنی، ہے پنجتن کا وسیلہ ہر خوشی کے لیے، کلام پاک کی مانند ہے کلام علی کا نام ضروری ہے آگہی کے لیے، جبی پہ زخم لیے روزہ دار آیا تھا، جبی پہ زخم لیے روزہ دار آیا تھا، جہاد نفس تھا دنیا میں اس جری کے لیے، شگافتہ نظر آیا تھا سر امامت کا، شگافتہ نظر آیا تھا سر امامت کا، علی کا غم یوں ضروری ہے ہم سبھی کے لیے، تمام زخم پدر تھے نگاہ زینب میں، تمام زخم پدر تھے نگاہ زینب میں، اٹھی مصلی سے زینب مگر علی کے لیے، کمال کی یہ دعا ہے ظہور ہو جائے، کمال کی یہ دعا ہے ظہور ہو جائے، نجات کا یہی
رستا ہے آدمی کے لیے. کیا کہنے ماشاءاللہ. سلامت رہیے، جیتے رہیے. بہت ہی خوبصورت انداز اور بہت ہی خوبصورت انداز میں کلام پیش کیا. اور چونکہ مولا علی کی شہادت کے پیچھے بہت سارے اسباب بھی، ہم کوشش کریں گے کہ اس واردات کی وجہ بھی جاننے کی کوشش کریں اور ناظرین تک اسباب بھی پہنچائے جائیں کہ کیا سبب تھا کہ پہلے تو جو ہے مولا علی کرم اللہ الوجہ الکریم پہ قاتلانہ حملہ ہوا، ان کو شہید کیا گیا. بعد میں دوسرے امام جناب حسن کو بھی جو ہے شہید کیا گیا، اور پھر اس کے بعد تیسرے امام جناب حسین علیہ السلام کو بھی کربلا کے مقام پہ جو ہے شہید کیا گیا. اور بعد میں دیگر ائمہ اکرام، امام جعفر صادق کے ساتھ جو کچھ ہوا اور دیگر ائمہ کے ساتھ جو کچھ ہوا، آخر اس کی وجہ کیا تھی کہ اہل البیت یا جتنے بھی سادات گھرانے تھے ان کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہوئے تھے، کیا وجہ کیا تھی، آخر حاصل کیا کرنا چاہتے تھے وہ مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے اور علی کو کافر کہتے تھے معاذ اللہ. تو وہ حاصل کیا کرنا چاہتے تھے اس پوری کارروائی سے، اور آج تک یہ سلسلہ سادات کے اوپر ظلم و بربریت کا جاری و ساری ہے. وقت ہو جاتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. ملتے ہیں آپ سے ایک وقفے کے بعد. رمضان ہر سو انوار رمضان، رمضان ہر سو انوار رمضان، رمضان ہر سو انوار رمضان، رمضان ہر سو انوار رمضان. ویلکم بیک. بزم سحر میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سفر طویل ہے، راہ نجات چھوٹی ہے، علی کا ذکر بہت پر حیات چھوٹی ہے. میں علی کو مولا کائنات کیسے کہوں، علی نام ہے بڑا اور کائنات چھوٹی ہے. آئیے بڑھتے ہیں ذیشان بھائی کی جانب. ذیشان بھائی، ابھی بریک پہ جانے سے پہلے جیسا کہ میں نے کہا کہ ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آیا مولا علی جیسی شخصیت سے کون دشمنی رکھ سکتا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ جو علی کو دشمن رکھے گا وہ مجھے دشمن رکھے گا، اور وہ علی کو دشمن رکھنے والے اپنے آپ کو مسلمان بھی کہہ رہے ہیں اور علی کو کافر کہہ رہے ہیں. کیا عناصر تھے اس کے پیچھے؟ اصل میں عناصر یہ تھے کہ جب آقا نے فرمایا من کنتو مولا فہذا علی مولا، تو لوگوں نے اس بات کو رد کیا. تو یہ وجوہات جو ہیں، غدیر کا بھی ایک پس منظر تھا، غدیر کا ایک پس منظر تھا. تو اس میں کئی شخص نے ایسا کیا کہ اگر میں اس کو نہ مانوں تو مجھ پہ عذاب آ جائے. تو اس وقت کچھ جو ہے اللہ کی طرف سے کچھ لوگوں پہ عذاب بھی آیا، لیکن ان چیزوں کو انہوں نے فالو نہیں کیا. تو یہی وجہ تھی کہ مولا علی سے دشمنیاں اسٹارٹ ہو گئیں، کیونکہ اکثر و بیشتر لوگ یہ چاہتے تھے کہ ہم جانشین ہو رسول کے، ہم جانشین ہو. تو ایسا نہیں ہوا. رسول نے کہا من کنتو مولا فہذا علی مولا، اور یہ اللہ پاک کا حکم تھا. تو اس حکم کی تعمیل ہوئی. تو اسی پہ جو ہے پھر سلسلہ جو ہے آگے چلا. اور جو لوگ مسلمان کہتے تھے اپنے آپ کو، وہ دراصل ایمان لاہے ہی نہیں تھے. اچھا، آپ دیکھیں اس دور میں دو قسم کے گروہ چل رہے تھے، اور ان دونوں کے لیے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ چکی تھی کہ علی دو لوگ کثرت سے جہنم میں ڈالے جائیں گے، ایک جو تمہیں تمہارے منصب سے بڑھا دیں گے اور جو تمہارے منصب سے گرا دیں گے. اسی دور کے اندر دو قسم کے لوگ تھے، ایک خوارج جو مولا علی کو کافر کہتے تھے، اور ایک نصیری جو مولا علی کو خدائی درجے پہ فائز کرتے تھے. تو یہ دونوں قسم کے لوگ چل رہے تھے. ایک طرف تو مہم چل رہی تھی مولا علی کو خدا بنانے کی، اور دوسری طرف مہم چل رہی تھی کہ مولا علی کو دین سے خارج کر دیا جائے. بالکل ایسے. ہاں، وہ پھر وہ پورا ایک واقعہ ہے کہ عبداللہ ابن سبا کے ساتھ جو کچھ ہوا، اور پھر وہ وہاں سے بھاگ نکلا، پھر جس طرح سے وہ کمپین اس نے چلائی. لیکن اصل جو ہے جو مولا علی علیہ السلام پہ جو پوری کمپین ہوئی، جو پوری ایک مہم تیار کی گئی، جو پوری پلاننگ ہوئی، وہ خوارج نے تیار کی. اور ابن ملجم تو ایک اعلی کار تھا، اور ابن ملجم اور ساتھ ساتھ قطامہ بنت شجنہ بن عدی جس نے زہر آلود خنجر فراہم کیا تھا. تاریخ کہتی ہے کہ ایسا زہر تھا اگر وہ کوفے میں دے دیا جاتا تو پورا کوفہ جو ہے اللہ اکبر. اور اتنا خطرناک زہر تھا. اچھا، مولا علی کی شہادت سے یہ دشمنی ختم نہیں ہوئی، بلکہ آگے چلتی رہی. آگے چلتے رہی، مولا حسن تک آئی. پھر مولا حسن سے امام حسین، واقعہ کربلا دنیا کے سامنے جو رونما ہوا. تو اہل بیت کے ساتھ مسلسل جو ہے ایک یہ سلسلہ چلتا ہی رہا، اور آج تک جاری و ساری ہے. اچھا، جو ہے سیرت مولا علی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ سلسلہ یہ کہ سیرت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے، حضرت ابو طالب علیہ السلام ہے اور مولا علی ہے. تو ظاہر سیرت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا چکے تھے کہ وہ اتنی ان کی سیرت اتنی تھی کہ ماشاءاللہ انہوں نے یہ بتایا
کہ عورت کی عزت کرنا کتنا اہم بالکل جزو ہے، کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹی آیا کرتی تھی تو حضور کھڑے ہو جایا کرتے تھے. یہ انہوں نے بتایا تھا کہ خاتون کا، بڑوں کا، چھوٹوں کا، سب کا ادب کرتے اور لحاظ بتایا، اور چھوٹوں کو بڑوں کو بھی سلام کرنا انہوں نے سکھایا ہے، کہ ضروری نہیں کہ بڑا سلام کرے، چھوٹے بھی سلام کر سکتے ہیں، بڑا بھی چھوٹے کو سلام کر سکتا ہے. یہ سیرت تھی ان کی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کبھی جناب زہرا کے گھر جاتے اجازت طلب کر کے اجازت، جی ہاں بالکل بالکل ایسے ہی تھا. اور یہ ظاہر وہ گھرانہ یہ تھا کہ پوری کیمسٹری تھی، یعنی یہاں ختم ہے پوری اکیڈمی، پوری کیمسٹری ختم ہے کربلا کے حوالے سے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. اور جبرائیل بھی جب جاتے تھے، یعنی حضرت مولا عباس علیہ السلام بھی آیا کرتے تھے، تو وہ جناب زینب سلام اللہ کے پرمیشن لیتے تھے، وہ بھی نہیں آ سکتے تھے بغیر پرمیشن کے. فرشتے بھی آتے تھے تو بھی پرمیشن لے کے آتے تھے، اور موت کا فرشتہ بھی اگر آتا تھا تو وہ پرمیشن لیتا تھا، اور جب تک اس کو پرمیشن نہ ملے وہ اندر داخل نہیں ہو سکتا تھا. یہ خدا کا حکم تھا. کیا کہنے. تو لیکن اس گھر کے ہم نے جو ہے بالکل قدر نہیں کی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ہے میری امت جو ہے ایک قرآن جو اللہ کی رسی ہے اس کو مضبوطی سے تھامے رکھے، اور دوسرا میری طرف جو اہل بیت ہے اس کو مضبوطی سے تھامے رکھے تو فلاح پا جائے گی. تو امت نے جو ہے دونوں ہی سے منہ پھیر لیا. قرآن کو ہم نے صرف وظائف کی کتاب اور ایک اتنی مقدس کتاب بنا دیا کہ وہ جو ہے ہماری پہنچ سے دور رہنی چاہیے. وہ سب سے اونچی جگہ جو گھر کی ہو وہاں رکھ دو، بس اس کو دھول مٹی پڑتی رہے، ہمارے ہاتھ میں نہیں آنی چاہیے. نہ ہم نے اس کو سمجھنا ہے، نہ ہم نے اسے جو ہے جس کو ہدل للناس کہا گیا، نہ ہم نے اس سے ہدایت لینی ہے. ہم نے قرآن کو بھی پس پش ڈال دیا، اور اہل بیت کے ساتھ جو کچھ ہوا آج اسی موضوع پر پروگرام جاری ہے. بے شک. کچھ اور کلام عطا کریں گے مولا علی کے حوالے سے؟ جی جی بالکل عطا کیجیے. سارے عالم کے لیے مشکل کشا مولا علی، ابتدا مولا علی ہے، انتہا مولا آ گئے کعبے میں یوں لے لے علی کو مصطفیٰ، خانہ زادے کبریا ہے مرتضیٰ مولا آپ ہی قرآن ہے اور آپ ہی تفسیر ہے موالی کے لبوں پہ یوں صدا مولا بنایا ہے خدا نے ان کے اس استقبال کو، ہے جہاں میں اس لیے سب سے سوا مولا آپ کے در کے بھکاری، آفتاب و ماہتاب، مشکلوں میں دہر کی عقدہ کشا مولا علی، جس کی ہیبت سے لرزا مرحب اتری، جنگ خیبر کے وہی ہے سورما مولا علی، آپ کے
مولا علی کا یہ کمال فیض ہے. کیا کہنے بابا. میری ہر منزل پہ ہے مولا علی، مولا علی. کیا کہنے. واہ واہ واہ. علی سفیر خدا ساری کائنات میں ہے، اور علی کا ذکر خدا کی سبھی صفات میں ہے، اور یہ کائنات علی سے بہت ہے چھوٹی. کمال یہ ہے کہ علی پھر بھی کائنات میں ہے، اور یہ کہہ کے نکلا ہے راہب حسین کے گھر سے، وہ بات ایک میں کب ہے جو ساتھ میں ہے. اور زمانہ کہاں چھین سکا حسین سے پانی، حسین تو آج بھی ہر آنکھ کی فرات میں ہے. آج سیرت اہل بیت اور بالخصوص سیرت مولا علی پہ گفتگو ہماری جاری ہے. ذیشان بھائی، سابقین اول میں ویسے تو علامہ شبلی مرحوم نے کیٹیگریز بنا دی کہ خواتین کے اندر سب سے پہلے اسلام لینے والی حضرت بی بی خدیجہ کبریٰ، اور اس کے بعد جو ہے مردوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اور جو ہے غلاموں میں زید بن حارث، اور بچوں میں مولا علی کرم اللہ وجہہ. یہ کیٹیگری مولانا شبلی نعمانی صاحب نے یہ کیٹیگریز بنائی ہے سیرت النبی کتاب کے اندر. لیکن جو ہم جب تاریخ پڑھتے ہیں تو مردوں میں مولا علی کرم اللہ وجہہ کریم سب سے سبقت لے گئے، سابقین اول میں سے ہیں. تو دعوت ذوالعشیر سے جب سلسلہ شروع ہوتا ہے، ایک بچہ کہتا ہے کہ جی لبیک یا رسول اللہ، اور پھر اس کے بعد کوئی مقام ایسا نہیں آیا جہاں پہ علی نے آگے بڑھ کے لبیک یا رسول اللہ نہ کہا. تاریخ کا سب سے پہلا جو لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ ہے وہ مولا علی مشکل کشا نے لگایا، اور تاریخ نے دیکھا جہاں جہاں رسول نے، جہاں جہاں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کو حکم دیا تو ان کی حکم کی تعمیل کیا آپ نے، اور ہر مرحلے پہ ہر مقام پہ لبیک یا رسول اللہ کہا. خندق میں احزاب مجھے یاد آتی ہے جب ابن عبدود جو ہے خندق بالکل جو ہے پار کر آ گیا تھا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ جو ہے استغاثہ بلند کیا کہ کوئی ہے جو اس مردود کا منہ بند کرے. تو تینوں دفعہ جو ہے مولا علی کرم اللہ وجہہ کریم نے کہا لبیک یا رسول اللہ. پھر اپنے ہاتھوں سے امامہ پہنایا، تلوار سونپی، اور اس کے بعد پھر دنیا نے دیکھا کہ ابن عبدود جو ہے 2 حصوں میں اس طرح تقسیم ہوا کہ دونوں حصوں کو ترازو میں تول لیا جائے تو برابر. بے شک. تو یہ بھی تو جو ہے کتنا عدل ہے، موت بھی کتنے عدل والی دے رہے ہیں، انصاف اسلام والی. میں بالکل ایسا ہی ہے. اسلام میں اصل میں سب سے بڑا مقام جو ہے تاریخ لکھتی ہے کہ مولا علی کا مقام ہے، وہ اس لیے کیونکہ ذوالفقار پروردگار عالم کی طرف سے مولا علی کو عطا کی، انعام جتنے تھے وہ مولا علی کو عطا کیے. تو ان کے منزلت، ان کا مرتبہ جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر کسی کو ہم سمجھتے ہیں ان کا مرتبہ تو وہ مولا علی کا ہے. بالکل. اچھا، یہ جو میں نے ابھی کیٹیگری بتائی، میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے جی، آپ نے جس کسی کو بھی سابقین اول کی کیٹیگری میں ڈالنا ہے آپ ڈال دیں، کوئی مسئلہ نہیں، مجھے اعتراض نہیں ہے. لیکن مولا علی جو ہے جو رسول کی آغوش میں پرورش پا رہے ہیں، تو کیا ان کو اسلام لانے کی ضرورت تھی؟ یہ دنیاوی باتیں ہیں، یہ صرف ویسے آپ دیکھا جائے تو جس کی ولادت ہی خانہ کعبہ میں ہوئی تو اس کا مقام کیا ہوگا. آپ دیکھیں نا، نماز کون سی ہجری میں فرض ہوتی ہے؟ سن 2 ہجری کے بعد نماز فرض ہوئی ہے، لیکن جو ہے مولا علی رسول کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے. کئی مقامات پہ رسول کے ساتھ ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا گیا. تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں ایک 7 سال کا بچہ ایمان لے کر آئے گا کیا، یا ایمان کا اظہار کرے گا کہ جی میں تو پہلے سے پیدائشی ہی جو ہے مسلمان ہوں؟ بے شک ایسا ہی ہے. جب کوئی خلق نہ ہوئے تھے تو یہ 5 خلق تھے، پنجتن پاک خلق تھے. تو تاریخ لکھتی ہے اس کے لیے کہ پنجتن پاک کا جو مقام ہے وہ شاید کسی کا بھی نہیں ہے. تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے درس لینے کی ضرورت ہے ہمیں، اور ان کی سیرت پہ ہمیں چلنے کی ضرورت ہے. ہاں، اور ضروری ہے کہ جو ہمارے جتنے بھی مسلمان ہیں اور خاص کر ہمارے نوجوان
وہ مباہلہ لازمی پڑھیں. بے شک. آیات مباہلہ جو آیات نازل ہوئی مباہلہ ہیں اس کو پڑھے, اور مباہلہ کی جو ہسٹری ہے کہ مباہلہ کیوں ہوا تھا, اور مباہلہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ کس کس کو لے کے گئے تھے. کس کو لے ایک یہ مقام آپ نے لازمی پڑھنا ہے, اور دوسرا اصحاب قصہ کون کون ہیں. اصحاب قصہ کی آپ نے تاریخ لازمی پڑھنی ہے کہ اصحاب قصہ کون کون ہیں, اور وہ کون کون تھے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر میں لیا تھا اور پھر دعا فرمائی تھی اور کہا تھا یہ میرے اہل بیت ہیں. بے شک, اس میں کوئی شک نہیں. اچھا, تو علی کرم اللہ الوجہ الکریم جری اور شجاعت پہ جو ہے ختم تھی ان کے اوپر کہ لا فتح الا علی لا سیف اللہ ذوالفقار, ہر جنگ کے فاتح رہے وہ. لیکن ایک ایسی جنگ تھی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علی کو اپنے ساتھ لے کے نہیں گئے, پیچھے چھوڑ دیا. لوگوں نے کہا کہ علی, میرا خیال سے کہ نبی کو آپ کے بازوؤں پہ یقین نہیں رہا. بے شک. تو علی نے گھوڑا دوڑایا اور پیچھے پہنچ کے قافلے کے, اور رنجیدہ ہوئے اور سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں, کیا میری بہادری پہ میرے بازوؤں پہ یقین نہیں ہے. تو اس مقام پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی تمہیں مجھ سے وہ نسبت ہے جو موسیٰ کو ہارون سے. ہاں, جب موسیٰ کوہ طور پہ گئے تھے تو ہارون کو اپنا نائب بنا کے اپنی قوم کے درمیان چھوڑ کے گئے تھے. ہاں, لیکن یہاں فرق یہ تھا کہ جب موسیٰ کوہ طور سے واپس لوٹے تھے تو ہارون موسیٰ کی قوم کو سنبھال نہیں سکے تھے, بلکہ وہ ایک بچڑے کو بنا کے اس کی پرستی شروع کر دی تھی. لیکن مولا علی علیہ السلام کو جب نائب بنایا گیا تو مولا علی علیہ السلام نے امت کو سنبھالا, امت کو بچایا, اور جب کبھی ضرورت پڑی امت کو تو مولا علی علیہ السلام جو ہے پیش رہے, چاہے وہ خیبر ہو, چاہے وہ خندق ہو, چاہے وہ احد ہو, چاہے وہ حنین ہو. تو جو ہے جتنی بھی جنگیں ہیں, جتنی بھی جنگوں کے اندر فتوحات مسلمانوں کو جو ہاتھ لگی ہے اس میں مولا علی علیہ السلام کا جو ہے خاصا, اور بالخصوص پہلی جنگ غزوہ بدر جس میں مولا علی علیہ السلام بہت ہی کم سن تھے, بچے تھے, لیکن اس کے باوجود جو ہے اس میں مولا علی علیہ السلام نے شجاعت کی شان دکھا دی تھی, اور کیا ہیبت جو ہے مشرکین پہ طاری ہوئی تھی مولا علی علیہ السلام کی. تو ہر میدان میں مولا علی علیہ السلام جو ہے دین کے فاتح رہے, اور آگے پھر ان کی جو اولادیں تھیں حسن و حسین, تو وہ بھی ماشاءاللہ سے کیا شجاعت, کیا بہادری, اور کیا جو ہے مثال نہیں ملتی ان کی بہادری کی. اور وہ کہا جاتا ہے کہ جب جو ہے ماں باپ جو ہے علی اور زہرا جیسے ہوں تو اولاد حسن و حسین جیسی جو ہے ہوتی ہی ہیں. تو اللہ پاک ہمیں جو ہے علی علیہ السلام کی سیرت سے سیکھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے. تو یقیناً پھر ہم اپنی اولادوں پہ یہ توفیق رکھ سکتے ہیں, یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ یہ حسن و حسین جیسی اولادیں نکلیں گی. اگر ہمارا اپنا کردار جو ہے علی اور فاطمہ جیسا ہوگا تو یقیناً ہماری اولادیں بھی جو ہے وہ حسن و حسین جیسی ہی نکلیں گی. میں چاہوں گا کوئی کلام عطا ہو جائے. من كنت مولا فاز علی المولا مولا علی مولا 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 علی 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 مولا من كنت مولا فاز علی المولا. ساری دنیا علی کو چھوڑ دے, علی کا جاتا کچھ نہیں. بے شک. ساری دنیا علی کو چھوڑ دے, علی کا جاتا کچھ نہیں. اور یاد رکھو علی جس کو چھوڑ دے اس کا رہتا کچھ نہیں. مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا. جنگل پہاڑ کہتے نہ دے علی علی, جنگل پہاڑ کہتے نہ دے علی علی. مشکل کو میری حل کرو مشکل کشا علی. مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا. زباں سنبھال قلم روک بے لگام نہ بن,
زباں سنبھال قلم روک بے لغام نہ بن صحیح سیرت پہ چل منکر امام نہ بن تیرے وجود میں ہے علی کے گھر کا نمک علی سے کر کے عداوت نمک حرام نہ بن مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا علی کا نام نہ لوں سانس نہیں آتی کیا کہنے علی کا نام نہ لوں سانس نہیں آتی عجیب لوگ ہیں کہتے ہیں یا علی نہ لو اور یہ ضروری تو نہیں آگ جلائے بشر کو ہو بغض حیدر بھی کلیجوں کو جلا دیتا ہے مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا غیر حب علی مدعا نہیں ملتا عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا خدا کے بندو سنو غور سے خدا کی قسم خدا کے بندو سنو غور سے خدا کی قسم جسے علی نہیں ملتے خدا نہیں ملتا مولا علی مولا 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 من کنتو مولا فاز علی المولا کیا کہنے جسے علی کی ولایت کا اعتراف نہیں لاکھ سجدے کرے یہ گناہ معاف نہیں جسے علی کی ولایت کا اعتراف نہیں لاکھ سجدے کرے یہ گناہ معاف نہیں جسم پہ حج کا لباس دل میں بغض علی یہ تیرے نصیب کے چکر ہیں طواف نہیں آپ تمام شخصیات کا بہت بہت شکریہ آج کی اس بزم میں تشریف لے کر آئے اور جو ہے ذکر اہل بیت ہوا اور ذکر اہل بیت جب ہوتا ہے تو میرے آقا سیدنا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی خوش ہوتے ہیں اس سے جو علی کا ذکر کرتا ہے تو آپ تمام احباب کا شکریہ تمام دیکھنے والوں کا شکریہ اور ہمارے جو سپانسرز ہیں جن کی جانب سے ٹرانسمیشن آپ تک پہنچائی جاتی ہے سب سے پہلے حرم بیوٹی کاسمیٹک کی جانب سے گفٹ یہاں پہ موجود ہیں تحائف موجود ہیں ان کا بہت بہت شکریہ نیلسن پینٹ ہمارا سپانسر ہے نیلسن پینٹ اعلیٰ معیار کا نیشنل پینٹ برانڈ ہے نیشنل پینٹ اپنا پیغام دیتے ہیں کہ یہ پینٹ آپ کو 25% ایکسٹرا کوریج دیتا ہے جس سے آپ کم پینٹ کی مقدار میں زیادہ ایریا پینٹ کر سکتے ہیں نیلسن پینٹ گزشتہ 25 سالوں سے اپنے صارفین کو اعلیٰ معیار کا پینٹ فراہم کر رہا ہے کیونکہ نیلسن پینٹ جانتا ہے کہ آپ کے لیے آپ کا گھر خاص ہے نیلسن پینٹ رنگ زندگی کا اور اس کے علاوہ ایس کے پروڈکشن کی جانب سے جو ہے رمضان المبارک کے بعد ایک لکی جو ہے عمرہ لاٹری جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے کمیٹی جس کو کہہ سکتے ہیں آپ کہ اگر آپ کے پاس وسائل نہیں ہے ایک ساتھ یکمشت اماؤنٹ نہیں ہے عمرہ کرنے کا یا کربلا کی زیارت کرنے کا تو آپ جو ہے اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں ہر مہینے وہ کمیٹی کھلا کرے گی اور جس بھی خوش نصیب کا نام آئے گا وہ جو ہے زیارت کر سکتا ہے یا کربلا کی کر لے یا پھر عمرے کی سعادت حاصل کر لے تو ایس کے پروڈکشن کے نمبرز اسکرین پہ چل رہے ہوں گے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اچھا ایس ایم پروڈکشن کی جانب سے جو ہے یہ عمرہ پیکیج اور کربلا کی زیارت کا پیکیج آپ کے لیے موجود ہے اسکرین پہ نمبرز چل رہے ہیں آپ ان پہ رابطہ کر کے اپنی رجسٹریشن کروا سکتے ہیں تو آج کوشش کی کہ مولا علی علیہ السلام کا ذکر کر سکیں ان کی سیرت سے کچھ سیکھ سکیں اور ان کی محبتوں سے اپنے دلوں کو معطر و منور بنا سکیں کل انشاءاللہ تعالیٰ بدستیابی زندگی آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی اس امید پہ کہ مجھے بھولنے کی کوشش کریں گے مگر اس یقین کے ساتھ کہ مجھے بھول نہ پائیں گے اللہ حافظ رمضان ہر سو انوار